آگے کی طرف بڑھ جائیں، تھوڑی سی ہمت کریں، آگے والے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو پیچھے والے خود بخود جگہ بنتی جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں پیچھے کافی لوگ کھڑے ہیں، منتظر ہیں کہ آپ خود کچھ جگہ بنائیں تاکہ انہیں جگہ مل سکے. مل کر بابا سے بلند بلند تر صلوات. صل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ملك بلند واسع صلوات بانیان مجالس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق اضافے کے لیے بلند واسع صلوات. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما، لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وهراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صلوات جو مومن پیچھے تشریف فرما ہے وہ بھی اس عبادت میں شامل ہوں. باجماعت صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد.
حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان جادہ ولایت ختم نبوت اور اسرار ولایت کے عنوان کے ذیل میں مسلسل بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کے 5، 12، 14 زینے اکٹھے عبور کریں۔ علی کی ولایت کے لیے یہ پہلی بات اس لائق ہے کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تو اپنے معرفت آسانی سے گویا جا سکے۔ علی کی ولایت کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ بھی ولی ہے۔ وہ پروردگار نبیوں کو خبر دیتا ہے مگر نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں۔ آج مجھے معیار سماعت کچھ بلند چاہیے، اس لیے کہ میں علی کی ولایت کی وکالت کے لیے قرآن کھولنے والا ہوں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو خبر دے۔ ساری خبریں خدا نے دی ہیں مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ خدا کائنات کا ہادی ہے مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں امام ہوں۔ مگر وہی خدا کہتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک پروردگار نے کسی نبی سے بلغ نہیں کہا۔ خدا نے نہیں کہا اے آدم بلغ، خدا نے نہیں کہا اے نوح بلغ، خدا نے نہیں کہا ابراہیم بلغ، خدا نے نہیں کہا یا موسیٰ بلغ، خدا نے نہیں کہا یا عیسیٰ بلغ۔ خدا منتظر رہا مصطفیٰ آئے تو کہا جائے یا ایھا الرسول بلغ، اس لیے کہ پیغام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے محمد کی زبان چاہیے۔ آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ آپ کے چہروں پہ جو رونق ہے اور جو نور مودت ہے وہ اس ذکر کے لیے واجب ہے، اور مجلس سننے کا ہنر بیٹا اس کے لیے کوئی لیکچرز اٹینڈ نہیں کرنے پڑتے، کوئی ورک شاپس اٹینڈ نہیں کرنی پڑتی، کوئی تربیت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس مجلس میں 1 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنوں کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی جب ذکر علی کا ہو، علی کے ذکر میں بولنا اس لیے بھی واجب ہے کہ کائنات کی ساری زبانیں لسان اللہ کی کنیزیں ہیں۔ میں قرآن اس وقت کھولوں گا جب آپ کا معیار سماعت مجھے اس مقام پہ محسوس ہوا۔ پیغام اتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے زبان محمد کی ضرورت ہے۔ دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ علی کی ولایت کا سٹیٹس کیا ہے۔ جس نے بڑی چھلانگ لگائی ہے اس نے کہا مستحب ہے۔ میں ممبر پہ ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، اور میرا پیغام انشاءاللہ دلوں میں اترے گا، آپ کو کتابوں کے حوالے سے بے نیاز کرے گا۔ جس کا خیال ہے کہ ولایت علی مستحب ہے وہ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دے، اگر مستحب ہے تو پھر انکار پہ عذاب کیوں اتر رہا ہے؟
اگر مستحب ہے تو حارث بن نعمان فہری پہ عذاب کیوں اتر رہا؟ دھیمی آواز میں کچھ بات کر رہا ہوں ابتدا میں علی کی ولایت کو، علی ہی کی ولایت کی اینک لگا کے جب دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ جانے پروردگار کی نگاہ میں ولایت علی کیا ہے کہ بندے نے اس کا انکار کیا ہے اور خدا پتھر مارنے لگا ہے۔ اس کا حصہ تو پھر بات پہنچی نا۔ خدا پتھر مارنے لگا۔ میں نے کہا ہے کہ میں قرآن اس وقت کھولوں گا وکالت ولایت علی کے لیے جب آپ کی سماعت عثمانیہ پہ پہنچ گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں علی کی ولایت کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ علی کی ولایت مستحب ہے، مباح ہے، واجب ہے، مندوب ہے، اوجب ہے۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، علی کی ولایت نہ مباح ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ مندوب ہے، نہ اوجب ہے۔ علی کی ولایت تو اجر رسالت ہے۔ علی کی ولایت ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرتی۔ ان سامعین میں اگر قدردانی نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ علی کی ولایت ان احکام شریعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، اس لیے کہ علی کی ولایت ان کیٹیگریز کو آپریٹ کرتی ہے۔ جی آپ سلامت رہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی ہے۔ مجھ سے صرف قیمتی بات کی توقع کیجئے گا میرے حضور، صرف قیمتی بات کی۔ علی کی ولایت احکام شریعت کو آپریٹ کرتی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب تبلیغ کا یہ واحد پیغام ہے جس کے لیے کائنات کے رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو بندہ یہاں حاضر ہے اس پہ واجب ہے کہ غائب تک تبلیغ پہنچائے۔ تم اقرار ولایت کی بحث کر رہے ہو، اس کی تبلیغ محمد نے مومن پہ واجب کر دی ہے۔ میں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ کب اس معیار کا نور مودت پھیلتا ہے جہاں مجھے وکالت ولایت علی کے لیے قرآن کھولنا ہے۔ علی کی ولایت کے امتیازات پہ بات ہو تو زندگی گزر جائے اور امتیازات ختم نہ ہو۔ بڑا پیارا تھا بلال مصطفیٰ کو، ایسا مؤذن کہ جس کی سین پروردگار کے ہاں شین تھی۔ نہیں جملہ میں نے آپ کے بابِ شعور کے باہر روکا۔ بلال میرے مصطفیٰ کا وہ محبوب مؤذن ہے جس کی سین اللہ کے ہاں شین ہے۔ اللہ جانے ولایت علی کیا ہے کہ غدیر میں محمد نے اپنا مؤذن بدل دیا ہے۔ آج اذان بلال نہیں دے گا، ابو ذر دے گا۔ یہ امتیاز ہے ولایت علی کا، یہ ولایت علی کا امتیاز ہے۔ مصطفیٰ نے مؤذن بدل دیا۔ حدیث اب تک پہنچی ہے کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ مصطفیٰ نے کب اور کیوں یہ کہا تھا۔ ابو ذر زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ رسول نے کب کہا اور کیوں کہا؟ جب کائنات کے رسول نے کہا میں اعلان ولایت کرنے لگا ہوں، ابو ذر تو اذان دے۔ ابو ذر نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا حی علی خیر العمل۔ ادھر ابو ذر نے کہا اگر رسول پکارے
زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو بکر سے لے آ سکتا. میں تاریخ سے ایسے حقائق سن کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں. میں قرآن اس وقت کھولوں گا جب آپ کہیں گے کہ جی آپ قرآن کھولیں. رسول نے کہہ دیا ہے, کوئی شک نہیں, رسول نے قرآن قدیم میں کہہ دیا ہے کہ علی مولا ہے. تو رسول یہی کہنے آئے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. دوستی بڑا رشتہ ہے یا بھائی ہونا؟ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان سے کہنے کا حضور دوستی بڑا رشتہ ہے یہ بھائی ہونا؟ بھائی ہونا. تو رسول خم غدیر سے بہت پہلے بھائی بنا چکے ہیں. جب بھائی بنا چکے ہیں, دوستی کے لیے اتنے اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ دلیل وہ دے رہا ہوں کہ یہ سوال یہی دفن ہو جائے. اگر مولا کے معنی دوست ہیں, بات اونچی ہو تو آواز دھیمی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو اونچی بات سننے آئے ہیں, آواز دھیمی ہو تو پھر بات کی بلندی کا احساس ہو. اگر مولا کے معنی دوست ہی ہیں تو حارث کو عذاب مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے بات ضائع کر دی ہے, اس کا مطلب ہے آپ اونچی آواز سننے بیٹھے ہیں. علی کو کون دوست نہیں بنانا چاہے؟ رسول نے کہہ دیا علی کو دوست بناؤ, حارث کو عذاب مانگنے کی ضرورت کیا؟ چلیے اب تو مہربانی ہو گئی ہے, مولانا طارق جمیل صاحب مولانا نے لمبی زندگی دے, ساری زندگی گزارنے کے بعد انہیں پتہ چل گیا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں. جب خدا توفیق دے, مالک انہیں لمبی زندگی عطا کرے اس حق گوئی پر. مولا کے معنی دوست ہے, اس نے عذاب کیوں مانگا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے پتا تھا رسول نے کیا کہا ہے. ہائے ہائے ہائے. قرآن کی ایک آیت ہے, بندہ پڑھے تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا اپنے محبوب سے یہ بات کر سکتا ہے. آیت میں سناتا ہوں, آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیا خدا نے مصطفیٰ سے یہ کہا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ. اے میرے حبیب اگر تم نے شرک کیا تو اعمال حبط کر لوں گا. حیران ہو جائیے, پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف آتا ہے. اور یہ تبرک آل محمد نے اس حقیق کو عطا کیا ہے کہ جن چیزوں پر تاریخ میں بڑے بڑے لوگ حیران رہے ہیں وہ سہل انداز سے آل محمد نے میری زبان سے سنا دی. یہ ان کا کرم ہے, اور میں نے ان کی دہلیز سے مانگا ہی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ. اگر تو نے شرک کیا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. جو رسول اپنی امت سے کہہ رہا ہے شرک ظلم عظیم ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر تو نے شرک کیا تو اعمال حبط کر لوں گا. کیسے دل مانے کہ مصطفیٰ سے خدا یہ بھی کہہ سکتا ہے؟ تو آئیے راز بتاؤں اصل میں بات کیا تھی. لوگ سمجھتے ہیں شرک کا تعلق صرف اللہ سے ہی ہوتا ہے. کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک کیا ہے؟ فرمایا پہلے درجے کا شرک یہ ہے کہ علی کے ساتھ کسی جھوٹے کو ولی مان لیا جائے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے.
کہ علی کے ساتھ کسی جھوٹے کو ولی مان لیا؟ کیوں کہا پروردگار نے اگر شرک کیا تو میں اعمال حق کر لوں گا؟ سب جانتے تھے رسول خم غدیر میں کیا اعلان کرنے والے ہیں. لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہیں رسول کے پاس. علی کو رہنے دیجئے، فلاں کو بنا دیجئے. کہاں میری دوستی والی کہانی؟ میں فکر کے دھاگے میں تاریخ کے دانے پرو کے آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. علی کو رہنے دیجئے، فلاں کو بنا دیجئے. رسول خاموش ہے. جواب نہیں ملا تو ایک اور سردار آگے بڑھا. اس نے کہا چلیے علی کو چھوڑ کے نہیں بناتے تو اپنا علی کو بنا دیجئے، ہمارا اسے بنا دیجئے. اپنی طرف سے علی کو بنا دیجئے، ہماری طرف سے اسے بنا دیجئے. آپ بھی راضی، ہم بھی راضی. مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم ان کا یہ کہنا تھا کہ پروں کی سرسراہٹ ہوئی، جبریل اترا اور قدم چوم کے کہا بعد تحفہ درود و سلام خدا کہتا میرے حبیب اگر یہ شرک کیا تو میں اعمال حق کر لوں گا. یہ میں راز ولایت کی بات کر رہا ہوں. میں راز ولایت پیش کر رہا ہوں، راز ولایت. اب قرآن کھول لوں؟ بسم اللہ تھوڑی ہے. ایک مرتبہ سب بسم اللہ کہیں. نبی بھی کچھ خاموش ہے. علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. یقین نہ آئے تو یونس سے جا کے پوچھ لو. میرے پاس ایسی بات ہوتی ہے میرے حضور. علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. اور جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں، مجھ حقیر کی تقریر کی کیا حیثیت؟ میں کیا توقع کر سکتا ہوں جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ مصطفیٰ نے غدیر میں علی کو مولا نہیں کہا. دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے انکار کیا ہو اس بات کا. ہر کوئی مقر ہے، ہر کوئی اقراری ہے کہ مولا تو کہا ہے، لیکن مولا کے معنی وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ جو پیچھے رہ گئے مجھے بھی تکلیف پہنچے گی جس معیار پہ میں بات کو لے کے آ گیا ہوں. صاحبان بس میں معرفت اور اب میں قرآن کھول رہا ہوں. آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. ہمیں کیا خبر مولا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو تو پتا ہے نا. قرآن کو تو پتا ہے نا مولا کیا ہوتا ہے. تو اپنے اپنے فکر کا نوٹ پیڈ کھول کے شعور کا قلم ہاتھ میں لیجیے. قرآن سے پوچھ لیتا ہوں، قرآن تو بتا مولا کسے کہتے؟ موڈ ہے پوچھا جائے؟ پھر قرآن جو بتائے، قرآن مولا کی جو نشانی بتائے جس میں ساری مل جائیں. لطف آئے گا حضور، آج لطف آئے گا. تو یہ نہ کہے کہ بس یہ تاریخ کی کہانی ہے.
कुरान से पूछते कुरान तू बता मौला के मानी क्या? रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, ऐ परवरदिगार हम पे वो बोझ न ला जो उठाने की हम ताकत न रखते। वाफु अन्ना, अफ़्व कर, वग़फ़िर लना, गफ़र कर, वरहमना, रहम कर, अंत मौलाना, तू हमारा मौला है। कुरान मानी मुतय्यन करेगा मौला के। मजलिस पढ़, तू जाकिर है। वो जाकिर ही क्या है जो मजलिस न पढ़ सके? बच्चे को पढ़ाओ, तू उस्ताद है। उस्ताद ही क्या है जो पढ़ा ना सके? अफ़्व कर, गफ़र कर, रहम कर, फंसुरना अलल कौमल काफिरीन, काफिरों के खिलाफ हमारी मदद कर, तू हमारा मौला है। लीजिए कुरान ने बता दिया मौला वो होता है जो अफ़्व करे, मौला वो जो गफ़र करे, मौला वो जो रहम करे, मौला वो जो मदद करे। अब ऐसा ना हो मौला किसी को मानो और मदद किसी से मांगो। बोलो जिसकी जुबान ज़िक्र की अमानत है। ये अफ़्व क्या? ये कुरान बता रहा है, कुरान मानी मुतय्यन कर रहा है। अफ़्व कर तू मौला है, गफ़र कर तू मौला है, रहम कर तू मौला है, मदद कर तू मौला है। इसका मतलब है मौला वो हो सकता है जो अफ़्व करे, जो गफ़र करे, जो रहम करे। अब मैं देखूंगा जुबान आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। अफ़्व क्या है, गफ़र क्या है, रहम क्या है? मैं यहां मजलिस पढ़ने आया हूं, मेरी शेरवानी पे दाग है। सलमान जॉन साहब ने देखा और चेहरा मोड़ लिया कि अगर इन्होंने देख लिया मुझे देखते हुए तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इसे अरबी में अफ़्व कहते हैं। इसे आसान मैं नहीं कर सकता मेरे हुजूर। मेरी शेरवानी पे दाग लगा हुआ है, इन्होंने देख के चेहरा दूसरी तरफ कर लिया कि अगर मुझे देखते हुए इन्होंने देख लिया तो नदामत और शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इसे अरबी में कहते हैं अफ़्व करना। और ये अंदर से एक चादर लाए और शेरवानी के दाग पे डाल दी, इसे अरबी में कहते हैं गफ़र करना। आप इस्तिक़बाल में फिजा में उड़ भी जाए तो हक़ के सवात अदा ना हो। और इन्होंने कहा जाओ जाके बाजार से एक नई शेरवानी लाओ। शेरवानी आई, इन्होंने कहा जी ये उतार दीजिए, ये पहन लीजिए। इसे अरबी में कहते हैं रहम करना। मौला वो है जो अफ़्व करे, मौला वो है जो गफ़र करे, मौला वो है जो रहम करे। अली फरमाते महशर में तुम्हें पता चलेगा मैं मौला हूं या नहीं जब गुनाहों के दाग लाओगे। सबसे पहले मैं उम्मतों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, उसके बाद गुनाहों के दाग पे अपनी रहमत की चादर डाल दूंगा और रहम यूं करूंगा कि गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। बोलो जिसकी जुबान ज़िक्र की अमानत है। ये सब सिलसिले हैं मोहब्बतों के, ये सब सिलसिले हैं मोहब्बतों के। जली ने नूरे जली दिया है। ये सब सिलसिले हैं मोहब्बतों के, जली ने नूरे जली दिया है। नबी ने मेराज की शब, नबी ने मेराज पे फलक पर यही बताया सहाबियों को, खुदा ने मुझको बतूल दी है, खुदा को मैंने अली दिया है। फिर कहना हाय जी ज़हन का नोट पैड खुला है। कुरान मानी बता रहा है मौला वो जो अफ़्व करे, मौला वो जो गफ़र करे, मौला वो जो रहम करे, मौला वो जो मदद करे। आगे बढ़े।
अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतसिमु बिल्लाहि हुवा मौलाकुम। नमाज कायम करो, ज़कात दो, वातसिमु बिल्लाह, और अल्लाह को पकड़ लो। वातसिमु बिहब्लिल्लाह तो सुना है, उसका क्या मतलब है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम। यहां रस्सी है ही नहीं। यहां आयत में बराह रास्त कारी साहब लफ्ज़ है वातसिमु बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से पकड़ो। मैं तर्जुमा करने में बड़ा मोहतात हूं। इसका तर्जुमा जानते क्या बनता? अल्लाह को हाथों से पकड़ लो। अब मुझसे आप पूछिए हाथों से कैसे? इसलिए कि पकड़ा दांतों से भी जा सकता है, पकड़ा पांव से भी जा सकता है, लेकिन अगर मजबूती से पकड़ना हो तो हाथ से पकड़ा जाता है। अल्लाह को हाथों से पकड़ लो। हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। सादिकों की हवेली के सादिक इमाम से पूछा गया, फर्जंदे रसूल, जो खुदा आपने समझाया है वो तो मूसा की निगाहों की पकड़ में नहीं आता। मौला उसे कैसे पकड़े? हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हमें तौहीद उसने सिखाई है, और हमें कोई खतरा भी नहीं तौहीद के हवाले से। हमें तहफ़्फ़ुज़ तौहीद के लिए जबीन अली का मेहराब काफी। उन्होंने इस बात की भी कदर नहीं की। हमें तहफ़्फ़ुज़ तौहीद के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तौहीद कोई इशू नहीं। हम जानते हैं हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। फर्जंदे रसूल जो मूसा जैसे नबी की बसारत की पकड़ में ना आए, उसे कैसे पकड़ा जाए? इमाम ने फरमाया आयत मुकम्मल पढ़। खुदा फरमा रहा अल्लाह को पकड़ लो, हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। अल्लाह को नहीं पकड़ा जा सकता। मौला का दामन थामो, समझो अल्लाह का दामन थाम लिया है। तो फिर आज के बाद याद रखना, जो अब्बास का दामन थामना चाहे वो अब्बास का इंतजार न करे, अलम का पूरे न पकड़े, समझो अब्बास का दामन थाम लिया। मौला वो जो अफ़ करे, मौला वो जो गफ़र करे, मौला वो जो रहम करे, मौला वो जो मदद करे, मौला वो जिसका दामन पकड़ना दामन खुदा को पकड़ने के मुतरादिफ हो। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। मेरे हबीब अपनी उम्मत को समझा दो कि नसीब की तख्ती पे वही लिखा जाता है जो मौला लिख दे। मैं देखूंगा यहाँ कौन मौजूद है। नसीब की तख्ती पे वही लिखा जाता है जो मौला लिख दे। इसका मतलब है मौला वो होता है जो नसीब लिख सके। मौला नसीब ना लिख सकता होता तो राहब के नसीब में मौला बेटे ना लिख देगा। बोलो जिसकी जुबान लेके भी अमानत है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का दुख तो चेहरा बिगाड़ देता है। और तू उसके जिक्र को अदना ना समझ आए मुनकर, तो उसके जिक्र को अदना ना समझ
اے منکر تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ، اے منکر جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا دیتا ہے نعرہ حیدری۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، نصیب کی تختی پہ وہی لکھا جاتا ہے جو مولا لکھ دے۔ اس کا مطلب ہے مولا وہ ہے جو نصیب لکھ سکتا ہے۔ اب بھی اگر مولا کے معنی واضح نہیں ہوئے تو فیصلہ کن آیت پڑھنے لگا۔ مشرکوں کا دستور تھا جب لڑنے کے لیے آتے تھے تو اپنا کوئی بت ساتھ لاتے تھے، اسے ایک تیلے پہ نصب کرتے تھے، لڑنے سے پہلے اس سے مدد مانگتے تھے۔ یہ قرآن کی جتنی آیتیں سنائی جاتی ہیں نا، اللہ کے علاوہ مدد نہ مانگو، یہ مشرکوں کے بتوں کے لیے اتری ہیں، علی کے لیے نہیں اتری۔ یہ آپ سلامت رہے محمد کی بیٹی، یہ جناب عباس کا عالم ہے۔ میں ویسے ہی ممبر پہ ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، یہ جناب عباس کا عالم ہے۔ کتاب کا نام ہے الدمات الثاقبہ، علامہ محمد باقر دہدشتی بابانی النجفی۔ معصوم فرماتے ہیں میدان قیامت میں ایک گروہ لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ انہیں فوراً منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے، اور خدا کی آواز آئے گی پہلے انہیں کہو کہ اپنے جرم کا اقرار کرے کہ انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے۔ ہر نبی کی امت سن رہی ہوگی کہ یہ گروہ ان کا جرم کیا ہے۔ جانتے ہیں اس گروہ نے جرم کا کیا اقرار کیا؟ میدان معاشر میں معصوم فرماتے ہیں وہ گروہ اقرار کرے گا پروردگار ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ جو آیتیں تو نے بتوں کے لیے اتاری تھی ہم نے علی کی حویلی کے لیے سنا دی تھی۔ جی حضور، جی جی جی، یہ بت کو لاتے تھے، رحمتیں تمام کر رہا ہوں، اسے تیلے پہ نصب کرتے، اس سے مدد مانگتے۔ یہ جو خدا نے کہا ان سے مدد مانگتے ہو، مکھی کچھ لے اڑے تو واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا جو مکھی کچھ لے اڑے اور جو واپس لے لے، چلیے چیلنج رکھ لیجیے آپ، میں کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، سامنے مٹھائی رکھتا ہوں، مکھی لے کے اڑے گی، میں واپس لے کے دکھا دوں۔ جو خاموش ہے بہت مشکل ٹاسک ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل بات ہے۔ کمرے سے مکھی پکڑ کے اسے شے واپس نہیں لی جا سکتی۔ میرے مولا اتنی مشکل بات نہیں ہے، اتنے آپ سیریس ہو گئے۔ نہیں جا سکتی ہے یا نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ مکھی لے اڑے تو یہ تو واپس نہیں لے سکتے، ان سے مدد مانگتے۔ اچھا لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے علی کے لیے کہا کہ علی سے مکھی کچھ لے اڑے تو علی واپس نہیں لے سکتے، مکھی کچھ لے اڑے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ میں نے کتنے موقعوں پہ دیکھا ہے کہ ان کے چاہنے والے کی روح ملک الموت لے اڑا ہے اور انہوں نے واپس لے لی ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، مکھی پہ اٹکے ہوئے لوگوں، مکھی پہ مکھی مت مارو۔ سلامت رہے مصطفیٰ کی بیٹی، آپ سے راضی رہیں۔ یہ تیلے پہ بت کو نصب کرتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ جنگ بدر الکبریٰ، مشرکین کے سردار نے عزا دیوی کو نصب کیا
اور ایک مرتبہ لشکر اسلام کی طرف دیکھ کے کہا نحن لن نرز ولا عز لکم. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں اس جرت مند کے چہرے کی زیارت کرنا چاہوں گا، سوائے اس مومن کے جو سالہ سال سے خاموش مجلسیں سن سن کے خاموشی میں مہارت پا چکا ہے. ماہر بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا، ماہر بھی تو ہو ہی جاتا ہے. یہ کام سالہ سال سے کیا ہو 30 40 سال بندہ ماہر ہو جاتا ہے. چلیں آپ اپنی مہارت آزمائیں اور میں اجازت ذکر ولایت علی آزمائیں، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. نحن لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. لشکر اسلام چلا آیا رسول کے پاس، وہ کہتا ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. رسول نے علی کی طرف دیکھا، جا یا علی، جا کے جواب دے. منظر یہ ہے آگے آگے علی ہے، پیچھے لشکر اسلام. اسے کہتے ہیں امام ہونا. یہاں صرف وہ بولتا ہے جس کی زبان ذکر کی امان ہوتا. علی گئے، جا کے سالار لشکر کے سامنے علی کھڑے ہوئے اور علی نے کہا کیا کہہ کے تھمکا رہا ہے لشکر اسلام کو. جیسے کہا فرزند ابو طالب میں نے تو بس اتنا کہا نحن لنا العزا ولا عزا لکم. استقبال میں آپ سارے فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں گے تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا. اے علی میں نے تو صرف اتنا کہا نحن لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا جبریل آیت لے کے اتر آیا، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. اللہ مومنوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کچھ سامعین پہنچے ہیں اور کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ مومنوں کا مولا ہے نہیں حضور، اللہ مومنوں کا مولا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ مومنوں کا مولا ہے کافروں کا نہیں. ان الکافرین لا مولا لهم، اللہ مومنوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. نہیں، جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے بات رکی ہوئی ہے. کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کافروں کا اللہ ہوتا ہے. کافروں کا نبی بھی ہوتا ہے، کافروں کی کتاب بھی ہوتی ہے، کافروں کا دھرم بھی ہوتا ہے، کافروں کی پرارتھنائیں بھی ہوتی ہیں. بس نہیں ہوتا تو مولا نہیں ہوتا. تو پھر آج کے بعد پہچاننا ہو تو یہ نہ پوچھنا تیرا اللہ کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون ہے. بس اتنا پوچھنا بتا تیرا کوئی مولا ہے یا نہیں. یہاں سے علی 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 نص قرآن. کافروں کا اللہ بھی ہوتا ہے، کافروں کا نبی بھی ہوتا ہے، کافروں کی کتاب بھی ہوتی ہے، کافروں کی عبادت گاہ بھی ہوتی ہے، کافروں کا دھرم بھی ہوتا ہے، کافروں کی پرارتھنائیں بھی ہوتی ہیں. ایک نہیں ہوتا تو مولا نہیں ہوتا.
اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا مولا وہ جو ایمان کی سند ہے. اب اگر قرآن سے مولا کے معنی پہنچ گئے ہیں تو پھر میرے ساتھ ایک ہی جست میں غزیر قدیر پہنچ جائیے. ایک ہی فکری جست کے ساتھ قدیر میں پہنچے. مولا کے معنی پہنچ گئے. مولا جو وہ عفو کرے, مولا وہ جو غفر کرے, مولا وہ جو رحم کرے, مولا وہ جو مدد کرے, مولا وہ جو نصیب لکھے, مولا وہ جو ایمان کی سند بن جائے. اب یہ مولا کے معنی پہنچ گئے ہیں تو غدیر خم میں چلیے. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, حاجیوں کے ارمانوں کا منبر ہے, 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان کھڑا ہے. اور اچانک کائنات کے رسول نے عجیب کام کیا. علی کو آگے بڑھا کے علی کے پیچھے چھپ گئے. یہ ہے ختم نبوت. اچانک میرے رسول نے علی کو آگے کیا. رسول پیچھے چھپ گئے. علی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے کائنات کے رسول نے سارے مجمع کو دیکھا اور دیکھے کائنات کے رسول نے فرمایا لست اولا بکم من انفسکم. بتاؤ میں محمد کس کس کا مولا. اب جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا وہ بندہ غدیری ہے نہیں. بتاؤ میں محمد کس کس کا مولا ہوں. سب سے پہلے سلمان محمدی کی آواز ابھری, میرا مولا. ابو ذر کی آواز آئی, میرا مولا. مقداد نے کہا میرا مولا, عمار نے کہا میرا مولا, حذیفہ نے کہا میرا مولا. پھر 1.25 لاکھ حاجیوں کی آواز گونجنے لگی, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا. زمین کا شور سن کے جبریل نے تاج ملکوتی اتارا, سر جوڑ کے کہا میرا مولا. جبریل سید الملائکہ کو دیکھا تو ملک الموت نے زمین کی طرف دیکھا. جبریل کیا ہوا؟ آواز آئی, مصطفیٰ نے پوچھا ہے میں کس کس کا مولا ہوں. نبیوں کی روحیں قبض کرنے والے نے پر جوڑ کے کہا میرا مولا. فرشتوں کی فضا میں آواز گونجنے لگی, میرا مولا, میرا مولا. اور تم نے جبریل سے پوچھا شور کیسا ہے. مصطفیٰ نے پوچھ لیا ہے میں کس کا مولا ہوں, اور تم نے سر جھکا کے کہا میرا مولا. نوح نے کہا جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا وہ غدیر میں شامل نہیں. آدم نے کہا میرا مولا, نوح نے کہا میرا مولا, ابراہیم نے کہا میرا مولا, موسیٰ نے کہا میرا مولا, عیسیٰ نے کہا میرا مولا. جب عرش اولا سے تحت الثری تک کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, تب رسول نے علی کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا. جس کا میں مولا ہوں. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. اسلام فخر کر رہا ہے تو جناب اعظم سے لے کے جناب خاتم تک. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. ایمان ہے نازاں کہ ایمان علی ہے. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. ایمان ہے نازاں کہ ایمان علی ہے. مومن کوئی ہے یا منافق کوئی امداد, پہچان اگر چاہو تو پہچان علی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
جس کا میں محمد مولا، اس کا یہ علی مولا۔ اب نہ کہنا مولا کے معنی دوست ہوتے ہیں، اب نہ کہنا مولا کے معنی دوست ہیں۔ یہ قرآن اترا ہی اس لیے ہے کہ اندھے کی کلائی پکڑ کے علی کی دہلیز تک چھوڑا۔ میں نے خدا جانے کتنی مرتبہ منبر سے یہ دعویٰ کیا ہے علی کے بھروسے پر کہ بائے بسم اللہ سے سینے بالناس تک قرآن کی کوئی آیت آپ لے کے آئیں، اندر سے علی میں دکھاتا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ایسٹرولوجی ہو، ایسٹرونومی ہو، سائیکالوجی ہو، دنیا کے کسی علم کی کتاب لے کے آئیے، اندر سے علی میں دکھاتا ہوں۔ نہ دکھاؤں تو مذہب چھوڑ دوں گا۔ کیا سمجھتے ہو علی ہے؟ شیعہ دیوانے نہیں ہیں، کیا کریں وہ علی ہے۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ آج وقت ویسے بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، پاک سیدہ مخدوم کونین معرفت سلامت رکھیں۔ یہ 12 چہرے پھیلا ہوا نور موحد قائم و قائم رہے، لیکن چہرے کا نور اور بڑھ جاتا ہے جب رخسار آنسو سے دھل جاتے ہیں۔ کائنات کا کوئی پانی اتنا قیمتی ہے نہیں کہ عزادار کا نور مودت والا چہرہ دھو سکے۔ یہ قیمت صرف آنسو کی ہے۔ آج 2 شہزادوں کے تابوت برآمد ہوں گے۔ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، وقت بہت ہو گیا ہے۔ غربت کے 2 جملے پہنچ جائیں، آنکھیں باوجود ہو جائیں، آنکھ کا مقصد پورا ہو جائے۔ کربلا میں ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کر بھیجا ہے۔ یہ 2 شہزادے ایسے ہیں جو ساری رات خیمے کے باہر بیٹھے رہے اور ماں کو اکبر تیار کرنے سے فرصت نہیں۔ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، ہزاروں کو اس سے زیادہ کیا سنایا جائے۔ جو رو نہ سکے، میں آپ کو یہ دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے اسکول کو جہاں سے خالی نہ بھیجے، 2 آنسو آ جائیں، مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہو جائے۔ آنسو کی خیرات مصطفیٰ کی بیٹی عطا کرتی ہے اور وہی اس کی قیمت کو سمجھتی ہے، خود ہی آنسو عطا کرتی ہے اور پھر مومن کی آنکھ آنسو زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتی، اپنے مقدس رومان میں سنبھال لیتی ہے اور لے کے کربلا پہنچ جاتی ہے۔ اٹھ میرے حسین، میں تیرے زخموں کا مرہم لاؤں۔ ہر ماں اپنے اپنے بچے کو تیار کرتی رہی۔ یہ 2 بچے کبھی اس خیمے کے باہر، کبھی اس خیمے کے باہر، اور ماں کو اکبر تیار کرنے سے فرصت نہیں رہا۔ ایک درد ہے وہ پہنچ جائے، بس اس سے زیادہ بات کیا کی جائے۔ جب عقد ہونے لگا ہے شریکت الحسین کا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو بلایا علی نے۔ اتفاق سے جس حجرے کے اندر علی کی بیٹی تھی
उसी हुजरे की खिड़की के साथ अली अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को लेकर खड़े थे। अली ने अब्दुल्ला की तरफ देखे, कहा अब्दुल्ला तू बड़ा दौलतमंद है, तू बहुत बड़ा ताजिर है, कितने मुल्कों में तेरी अराजी है। अब्दुल्ला अली की बेटी से अक्द कर रहे हो, बताओ मेरी ज़ैनब का हक़ुल महर क्या मुकर्रर किया है। जो बेटियों के बाप बैठे हैं वो इस दर्द को महसूस करेंगे। अली की बेटी से अक्द कर रहे हो, बताओ मेरी बेटी का हक़ुल महर क्या मुकर्रर किया है। सुनना था। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार कांप गए, सर झुका के कहा मौला मेरी क्या जरूरत है कि मैं आपकी बेटी का हक़ुल महर मुकर्रर करूँ, आप हुक्म करें। सुनोगे ज़दारो जुमला, रो पड़े अली और रो के कहा अब्दुल्ला मैं दिरहम व दीनार नहीं मांगता, मैं जवाहरात नहीं मांगता, मैं ज़मीन जायदाद नहीं मांगता। अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब का हक़ुल महर ये है, जब हुसैन मदीना छोड़े तुमने ज़ैनब को रोकना नहीं। खुदा इन आवाज़ों को अपनी बात का खुदा की कसम, मेरे छठे इमाम का फरमान है कि मजलिस हुसैन में जब कोई चीख मार के रोता है तो खुदा की आवाज़ आती है, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज करो। जो चाहता है उसकी आवाज़ तस्बीह बना के दर्ज की जाए, वो अपनी ज़ात से बाहर निकल के बैठे, रो न सके, सीने पे हाथ मार के हाय कहते मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है। अब्दुल्ला जब हुसैन मदीना छोड़े तूने मेरी बेटी को रोकना नहीं। मौला मेरी क्या जरूरत है, मौला मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का। तारीख कहती है अली की बेटी का जब अक्द हुआ है और ज़नाने बनु हाशिम सुर्ख उरूसी जोड़ा लाई है, कायनात कुर्बान करूं इस मोहब्बत पर। अली की बेटी ने ये कह के वापस भेज दिया, मैं सुर्ख लिबास नहीं पहनूंगी, मेरे लिए स्याह लिबास ले आओ। ऐसा ना हो मैंने उरूसी जोड़ा पहन रखा हो और हुसैन मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहे। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। दर्द की कहानी अज़ादार रोज यही सुनते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। हर मर्तबा सुनते ही चीखें बुलंद हो जाती हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार इंतजार करते रहे उस वक्त का। तारीख कहती है अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार बिस्तर पे आराम कर रहे थे। अब्दुल्ला की आंख खुली, तड़प गए अब्दुल्ला, देखा जमीन पे अब्बास की मलिका बैठी। बस यही लाना था मुझे अज़ादारों को। तड़प के उठे, अली की बेटी की तरफ देख के कहा अली की बेटी जाके पलंग पे बैठ जा, ऐसा ना हो तू जमीन पे बैठी हो और अब्बास आ जाए। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, पाक ज़हरा ये आवाज़ अपनी बारगाह में कबूल कर। अली की बेटी पलंग पे बैठ जाए, ऐसा ना हो तुझे बुला दे अब्बास आ जाए, मैं अब्बास को क्या जवाब दूंगा। तड़प के उठी, अब्दुल्ला मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है, कहां से पेश किया जा सकता है ऐसा प्यार। जनाब फिजा फरमाती है अली की बेटी को इतना प्यार था अपने भाई हुसैन से कि जमीन पे कुछ लिख के अपनी हथेली ऊपर रखती थी। जैसे अभी तकासुर नसीब नहीं हुआ, फिजा फरमाती है हथेली उठाती थी, देखती थी तो धाड़े मार के रोती थी। जनाब फिजा फरमाती मैंने कोशिश की देखूं जमीन पे क्या है। फिजा फरमाती मेरी चीखें निकल गई, मैंने देखा अली की बेटी ने उंगली से जमीन पे हुसैन लिख रखा था। उस पे हथेली रख देती थी, उठाती थी, हुसैन देखती थी, धाड़े मार के रोती थी। जब तक हुसैन वापस नहीं आते थे दरवाजे की ओट में खड़ी रहती थी। अज़ादारों एक मर्तबा उठी और फरमाया हुसैन मदीना छोड़ रहा है अब्दुल्ला, बस यही जुमला है जिसकी जहमत है, इसके बाद ताबूत आ जाए जी भर के मातम करना। ताबूत बेटा करीब ले आए, मैं ये जुमला कहूंगा, फिर ताबूत आगे ले आना, अज़ादार जी भर के मातम करें। उठेगा कोई नहीं। अली की बेटी ने कहा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। तड़प गए अब्दुल्ला, अच्छा अली की बेटी तू जा रही है भाई के साथ, और हुसैन सिर्फ तेरा भाई नहीं, हुसैन मेरा इमाम भी है।
अली की बेटी जो चाहिए। ये बात इस लायक थी कि आप धाड़े मार के रोते। अली की बेटी जो चाहिए उठा के ले जा हवेली से। अज़ादारो अली की बेटी ने दाएं बाएं देखा। अब्दुल्ला ने कहा वो पड़े हैं संदूक, जिस संदूक से चाहे जो उठा के ले जाओ, कायनात न कुर्बान कर दूं इस गुर्बत पर। अली की बेटी चलते चलते एक संदूक के करीब पहुंची। अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला, संदूक से एक चादर निकाली। चादर निकाल के कहा अब्दुल्ला ये चादर काफी है। तड़प के कहा अली की बेटी और कुछ नहीं लेगी। आवाज आई अब्दुल्ला बस दुआ कर ये भी बच जाए। अज़ादारो एक चादर उठाई अली की बेटी ने। हुसैन इब्ने अली का काफिला तैयार हुआ। अली की बेटी महमल में सवार हुई, भाई के साथ जा रही है। महमल में बैठते हुए हुसैन को बुला के कहा हुसैन भैया तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हुसैन तेरा घोड़ा मेरे महमल के दाएं बाएं रहना चाहिए। हुसैन जब जी चाहेगा मैं महमल का पर्दा हटा के जब रसूल को देखना चाहूंगी मैं तुझे देख लूंगी। जब मैं बाबा के चेहरे की जियारत करना चाहूंगी मैं तुझे देख लूंगी। जब मैं हसन भाई की जियारत करना चाहूंगी तुझे देख लूंगी। सारे रास्ते हुसैन का घोड़ा अली की बेटी के महमल के दाएं बाएं चलता रहा। अज़ादारों काफिला फसील मदीना से कुछ दूर गया। अली की बेटी रास्ते में बीबियों से कहती रही बीबियों दुआ करो अब्दुल्ला बीमार है, ऐसा ना हो अब्दुल्ला मुझे वापस लेने आ जाए। यहां से ज़ैनब नहीं जाएगी, यहां से ज़ैनब का जनाजा जाएगा। अज़ादारों भी ये बात कर रही थी कि पीछे धूल उड़ती हुई नजर आई। उम्मुल बनीन के लाल ने धूल को देखा, काफिले को रोका। घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ अली की बेटी के महमल के करीब आया। ज़हमत तमाम हो गई आपकी। अली की बेटी के महमल के करीब आया। अली की बेटी ने महमल का पर्दा हटा के कहा अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहीं मुझे लेने तो नहीं आए। अब्दुल्ला यहां से ज़ैनब नहीं जाएगी, यहां से ज़ैनब का जनाजा जाएगा। अब्दुल्ला रोने लगे और रो के कहा मान गया मैं बहन भाई की मोहब्बत को। हुसैन की मोहब्बत में तू इतनी जल्दी आ गई, तूने हुसैन के लिए और कोई एहतमाम नहीं किया। ज़ैनब तू इमाम के साथ जा रही है, रास्ते में इमाम पे मुश्किल बन जाए, सदका कहां से देगी। ये कह के अब्दुल्ला ने हाथ निकाले, इधर और का हाथ, इधर मोहम्मद का। आवाज आई ज़ैनब। जब हुसैन पे मुश्किल बने इन दोनों बच्चों को हुसैन का सदका मातबे हुसैन। कल ताबूत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगा और फौरी तौर पर जंजीर जनी है मातमे हुसैन। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ